بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5-7 منٹ کا مولا کی ملنگ کا ایک مناظرہ سنا دو، اجازت ہے تو۔ کون سا مولا کا ملنگ؟ وہ جس کو سب پاگل کہتے ہیں، سب جس کو مجنون کہتے ہیں، لیکن ہے کون؟ وہ ایک فقیہ ہے، ایک دانا ہے، ایک عالم ہے، محمد و آل محمد کو ماننے والے ہیں اپنے عمل کے ذریعے۔ مولا نے کیا کہا؟ جس طرح ملتا ہے جین، جنون کی حالت اختیار کر لی۔ کیا نام ہے؟ جناب بہلول دانا۔ واقعہ سنیں انشاءاللہ، اس کے بعد ایک چھوٹا سا پیغام اور چند مسائل کے جملے۔ دیکھیں کس طرح مولا کے ماننے والوں نے اپنے ایک چھوٹے چھوٹے عمل سے دشمنوں کو کس طرح چھوٹا سا عمل۔ حکمران کا ایک قاضی بیٹھا ہوا ہے عالم، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو شیعوں کے امام فرماتے ہیں کہ خدا موجود ہے، اگر موجود ہے تو نظر آنا چاہیے، جب نظر نہیں آتا تو موجود، کیونکہ جو چیز موجود ہو اسے نظر آنا چاہیے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں جو شیعوں کے امام فرماتے ہیں کہ شیطان جہنم میں جائے گا، شیطان بھی آگ کا ہے، جہنم میں بھی آگ ہے، بھلا آگ پہ آگ کیا اثر کرے گی؟ توجہ کیجیے گا، بھلا آگ پہ آگ کیا اثر کرے گی؟ تیسرا وہ کہتا ہے یہ جو شیعوں کے امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے عمل میں خود مختار ہے، اپنی مرضی سے عمل انجام دیتا ہے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے اور مجبور ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ یعنی ایک جملے میں اس نے ہمارے چھٹے امام کے نظریات کو باطل کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھیں نا، وہاں پہ ہمارے جناب بہلول دانا بیٹھے، توجہ کیجیے گا کس طرح جناب بہلول نے جیسے ہی یہ سنا نا، مٹی کا ایک ٹھیکڑا اٹھایا اور دے کے اس عالم کے ماتھے پہ مارا۔ جیسے ہی اس کے ماتھے پہ مٹی کا ٹھیکڑا لگا، لوگوں نے پکڑ لیا اور معاملہ قاضی تک پہنچ گیا، معاملہ قاضی تک پہنچ گیا۔ جی عدالت لگ گئی، ایک طرف وہ عالم صاحب ہیں، ایک طرف جناب بہلول ہیں۔ عدالت کی کاروائی شروع ہوئی، وہ عالم کہتا ہے کہ جناب اس نے مجھے مٹی کا ٹھیکڑا مارا ہے۔ جناب بہلول پوچھتے ہیں ٹھیک ہے میں نے مٹی کا ٹھیکڑا مارا ہے، مجھے بتا اس مٹی کے ٹھیکڑے سے تجھے کیا ہوا ہے؟ ٹھیکڑے سے تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب اس نے مٹی کا ٹھیکڑا مجھے مارا ہے، مجھے درد ہو رہی ہے۔ جیسے ہی اسے کہا مجھے درد ہو رہی ہے، جناب بہلول کہتے ہیں وہ درد باہر لا کے مجھے دکھا۔ مجھے درد ہو رہی ہے، ذرا لا نا مجھے باہر نکال کے دکھا۔ وہ کہتا ہے قاضی صاحب یہ کیا بات ہوئی، بھلا درد بھی نظر آنے والی چیز ہے؟ وہ جناب بہلول فرماتے ہیں اگر درد موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی، میرا خدا بھی موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ میرا خدا بھی موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد کہتا ہے عالم قاضی صاحب اتنے لوگ گواہ ہیں، اس نے مجھے مٹی کا ٹھیکڑا مارا ہے۔ جناب بہلول کہتے ہیں مجھے یہ بتا تو بھی مٹی کا ٹھیکڑا بھی مٹی کا، مٹی پہ مٹی کیا اثر کرے گی؟ تو جو کہتا ہے آگ پہ شیطان کیا اثر کرے گی، تجھ میں مٹی نے کیا اثر کیا؟ بھلا مٹی پہ مٹی کیا اثر کرے گی؟ آخر میں وہ عالم کہتا ہے کہ قاضی صاحب اتنے لوگ گواہ موجود ہیں، اس نے اپنے ہاتھ سے مٹی کا ٹھیکڑا اٹھایا اور میرے اوپر مارا۔ اس وقت جناب بہلول فرماتے ہیں قاضی صاحب
یہ مٹی کا ٹھیکرا میں نے نہیں مارا، خدا نے مجھے کہا، کیونکہ یہ خود کہتا ہے کہ انسان اپنا کام خود انجام نہیں دیتا بلکہ مجبور ہے، لہذا یہ مٹی کا ٹھیکرا میں نے نہیں مارا، خدا نے مجھ سے مروایا۔ میں کہوں گا اگر مولا کا ملنگ کہنا ہے، درویش کہنا ہے، تو ایسی ہستیوں کو کہنا ہے۔ اگر مولا کے ایک جملے پہ اپنی پوری زندگی کو تبدیل کر کے پھر بھی ہر جگہ پہ اہل بیت کے علم کی تبلیغ کرنے والے ہیں تو یہ ہیں مولا کے ملنگ۔ اور یہ جو بات آخر میں بیان کی ہے میں نے کہ انسان اپنے کام میں خود مختار ہے یا مجبور ہے، یہی سوال ہمارے آقا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب سے کیا گیا، مولا انسان اپنے اعمال میں خود مختار ہے یا مجبور ہے؟ وہ تو جناب بہلول کا جواب تھا نا، ادھر مولا امیر نے کیا جواب دیا؟ مولا بتائیں انسان اپنا کام خود کرتا ہے یا خدا کرواتا ہے؟ انسان اپنے کام کرنے میں خود مختار ہے یا مجبور ہے؟ مولا نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھا، اپنی ایک ٹانگ اٹھا، اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی، مولا فرمایا اب دوسری ٹانگ اٹھا، دوسری ٹانگ اٹھا، وہ کہتا ہے مولا میں گر جاؤں گا، مولا فرماتے ہیں بس شیعوں کے عقیدہ کے مطابق ایک ٹانگ تو نے اٹھا لی، اتنا تجھے اختیار ہے، دوسری نہیں اٹھا سکتا، یہاں مجبور ہے۔ لہذا شیعوں کے نزدیک نہ انسان فقط مجبور ہے، نہ انسان فقط خود مختار ہے، بلکہ اللہ نے ہدایت کے رستے واضح کر دیے، اب انسان اپنے ارادہ اختیار سے انجام دے گا اور ہدایت یا گمراہی کی طرف جائے گا۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ یہ تو تھا اہل بیت کے فضائل، ان کے کمالات، اور بہت سے مناظرے موجود ہیں، انشاءاللہ کبھی وقت ملا، لیکن آئے ذرا 5 منٹ کے لیے ہم سن لیں اہل بیت کے فرامین کو۔ کہ اہل بیت کے فضائل تو بہت ہیں، جتنے بھی بیان کیے گئے، کیوں نہ میں ایک فضیلت کا جملہ اور بیان کر دوں۔ ایک حاکم شام کے شخص دربار میں ایک شخص آتا ہے اور ایک مولا کے صحابی کا نام لے کے کہتا ہے اے حاکم شام، فلاں مولا کا صحابی مدینے میں آیا ہوا ہے اور مولا کے فضائل بہت بیان کرتا ہے، مولا کے فضائل بہت بیان کرتا ہے۔ حاکم شام نے اسے دربار میں لے کے آیا، جب اسے دربار میں لایا گیا حاکم شام نے کہا کہ مولا کے فضائل بیان کرو، توجہ کیجیے گا، مولا کے فضائل بیان کرو۔ اب مولا کا چاہنے والا دربار حاکم شام کا، ادھر فضائل منہ سے نکلیں گے، ادھر گردن قلم ہو جائے گی۔ جب اس نے یہ صورتحال دیکھی نا، بڑا بہترین جملہ اس نے کہا، اس نے کہا حاکم شام میں مولا کے فضائل بیان کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے۔ اس کا بول کیا شرط ہے؟ اس نے کہا مولا کے فضائل میں بیان کروں گا لیکن پہلے جتنے دربار میں موجود ہیں یہ سارے مولا کے فضائل بیان کریں، جتنے دربار میں موجود ہیں یہ سارے مولا، آتے تو سب کو تھے، معلوم تو سب کو تھا، حاکم شام کا حکم ہوا، ایک طرف سے مولا کے فضائل بیان ہونا شروع، دشمن کے دربار میں، دشمن کے دربار میں ایک طرف سے مولا کے فضائل بیان شروع ہوئے۔
جب دوسری طرف تک پہنچے اب وہ کہتا ہے اب تو فضائل بیان کر۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا تھا جب سب بیان کریں گے، وہ کہتا ہے سب نے بیان کر دیے، وہ کہتا ہے نہیں ایک رہ گیا ہے، ایک رہ گیا ہے۔ وہ کون رہ گیا؟ تو رہ گیا ہے۔ جب تک تو بھی مولا کے فضائل بیان نہیں کرے گا میں مولا کے فضائل بیان نہیں کروں گا۔ بلاکر مجبور ہوا، اس نے بھی مولا کے فضائل بیان کیے۔ جب اس نے فضائل بیان کیے اب وہ کہتا ہے اب تو بیان کر۔ وہ کہتا ہے میں اس مولا کے فضائل کیا بیان کروں جس کے دشمن فضائل بیان کریں۔ میں اس مولا کے کیسے فضائل بیان کروں، کیا فضائل بیان کروں کہ جن کے فضائل دشمن بھی کرتا ہے۔ جس طرح فضائل دشمن بیان کرتے رہے اسی طرح ایسا زمانہ رہا کہ آل محمد کے ماننے والوں کی پہچان علم کے ذریعے ہوتی تھی۔ ممکن اب آپ نعرے وغیرہ نہ لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ساتھ رکھیے گا 5 منٹ پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، ہر بندہ پریشان ہے ہم بچوں کو کیا کریں، بچوں کا کیا کریں، بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، جہاں جہاں تک میری آواز سن رہی ہے آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کا بچہ جس سے موبائل پکڑا ہوا ہے اس کے اندر کارٹون ہے، فلمیں ہیں، انشاءاللہ کسی کے اندر موبائل کے اندر کوئی غلط فلم نہیں ہوگی، کارٹون ہے مثلا، تو جہاں وہ بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے موبائل میں اسلامک موویز ڈال دیں، اس کے موبائل میں اصحاب کہف کی سیری ڈال دیں، اس کے موبائل میں شہید کوفہ کی مووی ڈال دیں، اس کے موبائل میں غریب کربلا۔ یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بار بار لوگ پوچھتے ہیں کیا صاحب ہم اپنے بچوں کو کیا کریں۔ جہاں آپ کا بچہ 10 منٹ کارٹون دیکھے گا چلو زیادہ نہ صحیح 5 منٹ غریب کربلا کی سیڈی بھی دیکھے، بہت ضرورت ہے اس بات کی۔ جہاں بچے کو روکے نا، بچے کو کارٹون نہیں دیکھنے، ڈیلیٹ کر دو، بچہ ضدی ہو جائے گا، بچے کو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی دکھانا شروع کر دیں تاکہ بچہ جہاں جہاں کارٹون دیکھے وہاں وہاں یہ چیزیں بھی دیکھنا شروع کر دیں۔ اور یہ آج بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کی کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے انداز سے کریں کہ جس انداز سے معصومین نے بیان کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ جب تک ہمارا ایک ایک ماننے والا جنت میں جائے ہم نہیں جائیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، سب کا عقیدہ ہے نا، لیکن اگر وہاں پہ جو ہمارے آقا و سردار کھڑے ہوئے جنت کے دروازے پہ ہمارا انتظار کر رہے ہوئے، اگر ہمارے آقا نے پوچھ لیا وہاں پہ ہم سے کہ بتا کربلا میں جب میں جنگ کر رہا تھا، شہید ہوا، میرے بیٹے شہید ہوئے، تو نے میرا ماتم کیوں کیا، میری مجلس کیوں پڑھی، تو نے میرے دشمن کے پاس کیوں نہیں گیا؟ توجہ کیجیے گا، انتہائی ایک اہم پیغام ہے۔ میرے دشمن کو کیوں نہیں مانا تو نے؟ ہم فوراً کیا کہیں گے؟ آقا آپ نے دین بچایا، آقا آپ نے دین بچایا۔ اگر وہی مولا نے پوچھ لیا کیا وہ دین تیرے گھر میں ہے، وہ دین تیرے گھر میں، اچھا یہ بتاؤ اس دین میں کیا تھا؟ مولا نماز تھی، مولا روزہ تھا، مولا زکوٰۃ تھی، مولا والدین کا احترام تھا۔ اگر مولا نے پوچھ لیا کیا تو نماز پڑھتا رہا؟ لہذا یہ وہ دین ہے
کہ اس دین کو بچانے کے لیے مولا نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اگر سب کچھ قربان کیا دین بچانے کے لیے، اللہ نہ کرے قیامت کے دن ہم مولا کے آگے شرمندہ ہوں. آئیں، شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے. یہ ایسی شب ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہماری آنکھوں میں فقط ایک آنسو بھی آ جائے ہماری نجات کے لیے کافی ہے. یہ ایسی رات ہے کہ جس رات میں فرشتے انتظار کرتے رہتے ہیں، اے کاش کوئی آئے اللہ کی بارگاہ میں، فقط ایک آنسو بہائے تاکہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ جو فرشتے ہمارے نیکیاں گناہ لکھ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہر دن یہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ اگر کل یہ دوبارہ گناہ کرے یہ فرشتہ دوبارہ اس کو دیکھے. بلکہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے فرشتے ابھی اس کا گناہ نہ لکھنا، ممکن ہے یہ توبہ کرے، ممکن ہے یہ توبہ، گناہ نہیں لکھا جاتا. پھر جب وہ شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کے ایک گناہ کے بدلے میں فقط ایک لکھ دے. لیکن کتنا کریم ہے وہ پاک ذات کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی انجام نہیں دیتا بلکہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ہوتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دے. اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو پھر ایک نہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اب 10 نیکیوں کا ثواب اس کے لیے. یہ مجلس حسین ہمارے لیے نیکیوں کا مجموعہ ہے، نیکیوں کا ذخیرہ ہے کہ جس دین اور مجلس اور اسلام کو بچانے کے لیے میرے آقا نے اپنے علی اکبر جیسے بیٹے، سفر کا مہینہ ہے، عزادارو یکم سفر کو یہ قافلہ شام پہنچا. 12 محرم کو قافلہ کربلا سے چلا، 15 محرم کو کوفہ پہنچا. تقریباً آپ میں سے جو مشی میں شریک ہوئے ہیں ان کو پتا ہوگا کربلا سے لے کے کوفہ تک تقریباً 3 دن لگتے ہیں. لیکن جو لوگ کربلا سے نجف تک مشی کرتے ہیں کبھی پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، جیسے ہی ورم آئے آگے خدام موجود ہیں، پاؤں کو دباتے ہیں، مالش کرتے ہیں. ابھی پانی کی تمنا ہوتی ہے، ابھی منہ سے نہیں نکلتا کہ ہمیں پانی چاہیے، پانی مل جاتا ہے، کھانا مل جاتا ہے. نہ جانے کیسے سفر کیے حبیب کی بیٹی نے. اجرکم اللہ تعالیٰ سوائے غم امام حسین کے کوئی غم نہ دکھائے. عزادارو یہی قافلہ چلا 15 محرم کو، تقریباً 15 دن کا سفر کر کے یہ قافلہ شام پہنچا. جب میرے آقا سجاد سے پوچھا گیا نا مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ملی؟ روایت کہتی ہے مولا نے 3 دفعہ فرمایا الشام الشام الشام. شاید مولا نے جو پہلا شام کہا ہو سکتا ہے وہاں مراد شام کا بازار ہو، جو دوسری دفعہ شام کہا ممکن ہے وہ شام کا دربار ہو، اور جو تیسری دفعہ شام کہا ممکن ہے وہ شام کا زندان ہو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادارو شام کے بازار میں کیا ہوا، شام کے دربار میں کیا ہوا اور شام کے زندان میں کیا ہوا. ایک صحابی کہتا ہے کہ میں شام کا رہنے والا نہیں تھا، میں کسی کام کے لیے شام آیا، میں ایک مہمان سرا میں سو رہا تھا، اچانک مجھے آواز آئی کہ جس طرح خوشی کے لوگ خوشی کے شامیانے بج رہے ہیں. میں نے اپنے ساتھ والے ساتھی سے پوچھا کہ مسلمانوں کی کسی عید کا دن تو نہیں ہے، یہ کس لیے یہ آوازیں آ رہی ہیں؟ وہ کہتا ہے کربلا میں ایک جنگ ہوئی ہے
کسی باغی کے ساتھ وہ جنگ ہار گیا ہے، اس کو قید کر کے یہاں لایا گیا ہے، اسی خوشی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو کہتا ہے میں باہر آیا، جیسے ہی میں باہر نکلا کیا دیکھا، نیزے کی انیوں پر نورانی سر ہے اور ان کے پیچھے کچھ مستورات ہیں۔ وہ کہتا بھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر پڑی انہی مستورات کے آگے ایک ضریب ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اجرکم اللہ۔ وہ کہتا میں ان کے پاس آیا، میں نے اسے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا، کیا ماجرا ہوا؟ وہ کہتا ہے جب آقا نے میرا نام لے کے مجھے پکارا کہ تو مجھے شام کا نہیں لگتا، تو شام میں کیا کر رہا ہے؟ جیسے ہی میرے آقا کا نام سنا پاؤں میں گر گیا، پاؤں میں گر کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میرے آقا نے کیا ماجرا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے صحابی یہ جو سر دیکھ رہا ہے نا، یہ میرے بابا حسین کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے، اور یاد رکھ پیچھے کی طرف نظر نہ کرنا، میری مائیں بہنیں جن کے سر میرے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سفر کا مہینہ ہے، شب جمعہ ہے، رونے کے دن ہے، نہ جانے آنے والا محرم نصیب ہو نہ ہو۔ عزادارو یہ تھا شام کا بازار۔ مولا فرماتے ہیں ایک رسی تھی، 12 گلے تھے۔ جناب سکینہ اپنی پھوپھی سے مخاطب ہو کے کہتی ہے پھوپھی اماں اپنی کمر کو بلند نہ کرے، میرے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو شاید جو مولا نے کہا الشام، پہلے شام سے مراد شام کا بازار ہو، جو دوسری دفعہ کہا شام، شاید مراد شام کا دربار ہو۔ کیا ہوا شام کے دربار میں؟ حضرت شرابی بیٹھے ہیں، محفل جاری ہے، میرے آقا سر جھکائے کھڑے ہیں کہ یزید معلوم جو ہے حکم دیتا ہے کہ مولا حسین کے سر کو لایا جائے۔ جیسے ہی سر اقدس حاضر ہوا وہ ملعون چھڑی میرے آقا کے ہونٹوں پہ مارتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو شاید جو تیسری دفعہ مولا نے کہا الشام، اس سے مراد شام کا زندان ہو۔ کیسی حالت ہے شام کے زندان کی؟ روایات کہتی ہیں نہ چھت ہے، دن میں دھوپ پڑتی ہے، شام کو اوس پڑتی ہے۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا شام کے زندان میں آخر کیا ایسی تکلیف آئی کہ جس نے آپ کو بڑا کر دیا؟ مولا فرماتے ہیں میں بھلا کیسے وہ تکلیف بھول سکتا ہوں کہ ایک رات کا وقت تھا، سب بڑی مشکل سے بیویوں نے بچوں کو سلایا تھا، اچانک میری بہن سکینہ اٹھی، کبھی ایک کونے کی طرف جاتی ہے میرے بابا، کبھی دوسرے کونے کی طرف جاتی ہے میرے بابا، کبھی ایک طرف جاتی ہے میرے بابا۔ میری آقا زادی زینب پوچھیں بیٹا سکینہ کیا ہوا ہے؟ فرماتی ہے ابھی ابھی میرے بابا خواب میں آئے تھے اور آ کے مجھے کہہ رہے تھے بیٹی میں تجھے لینے آیا ہوں، آ میرے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو گریہ وزاری شروع ہوئی، یزید کی طرف سے سر حسین کو بھیجا گیا کہ شاید بچی کو سکون آ جائے۔ عزادارو جیسے ہی سر حسین آیا زندان شام میں، میرے آقا سجاد نے جیسے ہی رومال اٹھایا اور جناب سکینہ سے کہا بیٹی سکینہ تیرے بابا کا سر آ گیا۔ آئی ہے جناب سکینہ اپنے بابا کا سر دیکھ کے کہتی ہے اے میرے بابا آپ کے چہرے پہ خون کیسا ہے؟ میرے بابا آپ کے ہونٹ کس نے کاٹے ہیں؟ وین کرتی رہی، بلا کر ایسا وقت آیا میری آقا زادی سکینہ نے اپنے بابا کے سر پہ سر رکھا، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ ملائے، وین کرنے شروع کیے۔ ابھی وین بلند ہوئے تھے، اچانک آواز خاموش ہوئی، میرے آقا سجاد آئے
وسيعلم الذين ظلموا أيهم المنقلبين ينقلبون. جزید دلالات جزید دلالات زیاد دلالات پائیدار پنجتر پاک اللہ والا حاضری. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم يا محمود بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاتر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين عليه السلام. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے اللہ شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے. میرے اللہ یہ جو اہتمام کیا گیا ہے یہ نظر و نیاز کا، اس مجلس کا، میرے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما. میرے اللہ اس میں جس نے جو بھی حصہ لیا ہے پڑھنے کے لحاظ سے، لنگر کے لحاظ سے، نیاز کے لحاظ سے، شرکت کرنے کے لحاظ سے، کسی قسم کے انتظامات میں جس نے جو حصہ لیا میرے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے اللہ اس امام بارگاہ کو امام زمانہ کے ظہور تک قائم فرما. میرے اللہ اس کے معاونین اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے دوبارہ معصومین میں جگہ عطا فرما. اس کے معاونین جو زندہ ہیں میرے اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا میرے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری غلطیوں کو نہ دیکھ، ہماری کوتاہیوں کو نہ دیکھ. میرے اللہ فقط یہ دیکھ کہ ہم تجھ کو رحمان و رحیم ماننے والے ہیں. میرے اللہ تجھے واسطہ دیتے ہیں 14 معصومین کی ذوات مقدسہ کا. میرے اللہ حاضرین میں سے جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کو ادا غیر سے فرمایا. میرے اللہ جو بے روزگار ہیں میرے اللہ روزگار مہیا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ہمارے ملک عزیز پاکستان میں استحکام عطا فرما. میرے اللہ محرم الحرام میں جن لوگوں نے اہل بیت کی غداری میں، ہمارے شیعہ سنی بھائیوں نے، ہمارے سیکورٹی اداروں نے، ہمارے محافظین نے، ہمارے سنی بھائیوں نے، ہمسایوں نے جس قسم کا ساتھ دیا ہے میرے اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان رکھ. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بانی مجلس کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما. ان پہ اپنی خاص رحمت اور برکتوں کا نزول فرما. ان کو عرضی و سماوی آفات سے محفوظ فرما. میرے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو ہر ایک کی دلوں کی حاجت کو جانتا ہے. میرے اللہ حاضرین میں جو لوگ اپنے دلوں میں جو شرعی حاجات لے کے اس بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں میرے اللہ تجھے واسطہ شب جمعہ کا، شب مغفرت کا، سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما. میرے اللہ ہمارے ماتمی، ہمارے عزادار کی زندگیاں دراز فرما. میرے اللہ ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا دشمنان اہل بیت جو ہدایت کے قابل ہیں میرے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. جو ہدایت کے قابل نہیں ہیں انہیں تباہ و برباد فرما. میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو مومنین جو بے گناہ قید میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما. اللہ جو لوگ ہیں جو زیارات کی تمنا رکھتے ہیں ان کی تمناؤں کو پورا فرما. اس پراشوق دور میں سب مومنوں کی مومنات کی عزت و آبرو کو محفوظ فرما. میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جس طرح محرم الحرام احترام سے، اطمینان سے، امن سے گزر گیا ہے میرے اللہ چہلم اربعین کے دنوں کو بھی اسی طرح سلامتی کے ساتھ گزارے. میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ آج کے سخت دور میں، اس اشوق دور میں میرے اللہ تمام مومنین کی حفاظت فرما. میرے اللہ ہمارے ملک عزیز کو بھی امام خمینی جیسا رحمت عطا فرما. میرے اللہ جو لوگ جس طرح اس عزاداری میں شرکت